الیکشن میں آپ نے دیکھ لیا کہ عمران ہو یا نہ ہو مارے گا وہی سب کو. 5 گراؤنڈز کے اوپر یہ بیلز بنتی ہیں. نمبر 1 گراؤنڈ یہ ہے کہ سائفر کبھی چوری نہیں ہوا. اس پہ میں نے ویڈیو تقریر ایک ان کو سنا دی ہے اور جس میں انتہائی ذمہ دار شخص انہوں نے کہا کہ سائفر نہیں، عمران خان نے پرچی لہرائی تھی اور اس پہ جھوٹا بیانیہ بنایا تھا. دوسرا یہ ہے کہ اگر سائفر چوری ہو گیا عمران خان کے دور میں تو سائفر کی میٹنگ جو میں نے کہا ہے شہباز شریف کابینہ نے کی ہے اور اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی ہم نے میٹنگ کابینہ کے بعد ہم نے بھی کی تھی. وہ میٹنگ جو انہوں نے کی ہے وہ کس چیز پہ کر رہے تھے اگر سائفر نہیں تھا تو یہ میں نے کہا کہ کیس بری کرنا میں نہیں مانگ رہا، میں آپ سے ضمانت مانگ رہا ہوں. تو ضمانت کے لیے یہ گراؤنڈ اس کو کہتے ہیں فردر انکوائری کی گراؤنڈ. 2 تیسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ سائفر ہوتا کس کے پاس ہے. میں نے ان کو رولز بتائے کہ سائفر جو ہے وہ ہوتا ہے انچارج ڈویژن جو سیکرٹری موفا ہیں ان کے پاس ہوتا ہے اور سیکرٹری موفا کی جگہ ایک ریٹائر ہونے والے جو سیکرٹری انٹیریئر تھے وہ آ گئے، اس لیے کہ عدالتیں کہہ چکی ہیں کہ اگر کسی ادارے کا مثلا سپریم کورٹ کا پرچہ ایس ایچ او نہیں کر سکتا، جو موفا کا پرچہ ہے وہ موفا کا سیکرٹری کرے گا یا آتھرائز پرسن بائی دی سیکرٹری وہ کروائے گا. جس طرح آپ نے دیکھا توشہ خانہ میں ہمارا بڑی پلی یہ ہے کہ سیکرٹری واز ناٹ آتھرائزڈ اس لیے کہ وہ کمیشن نہیں ہے. تو اس لیے یہ پوائنٹ میں نے ریز کیا. پھر میں نے اگلا پوائنٹ یہ ریز کیا کہ جو آپ اس کے سارے حالات ایف آئی آر میں نے پوری ڈسرن کر کے ان کے سامنے رکھی، اس میں سے دیکھیں تو وہ صرف ایک کہانی ہے. صرف وہ کہتے ہیں کہ کوئی سائفر تھا جو کسی نے چوری کر لیا ہے. 12 دن کا فزیکل ریمانڈ رکھا. میں نے لاسٹ پوائنٹ یہ لیا، اٹس اے ویری ہیوی پوائنٹ. 12 دن کا فزیکل ریمانڈ رکھا ایف آئی اے نے شاہ محمود قریشی کا اور اس کے بعد پھر کورٹ سے وہ 4 دن اور مانگ رہے تھے جو کورٹ نے نہیں دیا ان کو. 12ویں دن ریمانڈ ختم ہوا ہے. برآمدگی نہیں ہوئی. 2 گھر ان کے توڑے گئے. اسلام آباد میں بھی انہوں نے ریڈ کیا اور ملتان والے میں بھی بہت بدتمیزی مچائی جا کے لوگوں نے. لیکن کچھ ظاہر چوری کچھ نہیں ہوا تو برآمد کیا ہونا تھا. ایک دوسرا میں نے جج صاحب کو یہ کہا، میں نے کہا میں آپ کے آرڈر کے اوپر ریلائی کرتا ہوں جو ہماری غیر موجودگی میں آپ نے دیا. وہ آرڈر یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف ہے کہ سائفر چوری کیا ہوا ہے. آپ نے کہا کہ اس کے ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے چوری نہیں ہے نا. چوری کا الزام اگر ہوتا تو آپ 1 دن کا ریمانڈ دے دیتے، 2 دن کا دے دیتے، 3 دن کا دے دیتے. ایک طرف ایک عدالت وہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ چوری کا الزام ہے لیکن چوری کی برآمدگی کے لیے جو کاغذ ہے اس کی برآمدگی کے لیے میں ریمانڈ نہیں دیتی. عدالت نے یہ کہا. تو پھر اب ان کے لیے میرے خیال میں یہ بڑا مشکل ہے کہ کہا جائے کہ وہ میرا آرڈر غلط ہے اور اب بیل نہ دی جائے. بیل تو بنتی ہے ان کی. اور پھر جو اگلی بات ہے وہ یہ، میں نے اس پہ شدید احتجاج کیا ہے عدالت میں کہ 7 پرائم منسٹرز کے ٹرائلز ہوئے ہیں، اوپن ٹرائلز ہوئے ہیں. عمران خان کا اوپن ٹرائل نہیں ہے. 7 کے ساتھ کوئی 30-40 منسٹرز ہیں جن کی آئے جو نون لیگ کے منسٹرز آتے ہیں. پتہ لگتا تھا کہ یہ کیٹ واک کے لیے پولیس اور رات کو یہ ریہرسل کرتے رہے اور وہ ان کے گرد گھیرے بنے ہوئے اور صرف انہوں نے وہ گھنگرو نہیں پہنے ہوتے تھے، باقی ناچ سارا وہ کرتے تھے. لیکن شاہ محمود کو ہتھکڑی لگانے کی میں نے کہا عدالت آپ ہتھکڑی کس کے آرڈر سے لگی ہے؟ کیوں ہتھکڑی لگی ہے؟ ایک سینیٹر کو ہتھکڑی لگی تھی نون لیگ کے تو گھنگرو ٹوٹ گئے تھے. بولے نا سارے کدھر گئے وہ کل سے؟ شاہ محمود انتہائی ذمہ دار آدمی ہے. چھوڑ دیجئے کہ وہ ایک بڑے پیر ہیں. 2 دفعہ وہ رہے ہیں فارن افیئرس کے منسٹر. میں 3 دفعہ رہا ہوں پارلیمنٹری افیئرز میں منسٹر. وہ ایم او ایس پارلیمنٹری افیئرز رہے ہیں. یہ ساری باریکیاں جتنی ہیں رولز وغیرہ کی یہ سارا کچھ ڈیل کرتی ہے کیبنٹ تھرو منسٹری آف پارلیمنٹری افیئرز. تو ایک ایسا آدمی اس کے اوپر آپ نے الزام لگایا، آپ نے اس کو 1.25 ہفتے ڈھک کے بھی رکھا اور آپ سے کچھ نکل نہیں سکا. اس لیے بیل کا کیس ہے اور اس کو لمبا کیا گیا. آج بھی لمبا کرنے کی کوشش کی. آپ وہاں تھے اور میں نے کہا وکلاء آپ اگر پابند ہونا چاہے عدالت پولیس کی تو ہو، میں نہیں ہوتا پولیس کا پابند. اس لیے وہ آئیں یا نہ آئیں آپ نے سننا ہے. وہ پھر گول مول کرنے کی انہوں نے کوشش کی کیس کو، لیکن آج سنا گیا. یہ بھی تو ایک ریلیف ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے وہ لاء سے باہر نہیں جانا چاہیے. میرے خیال میں لاء یہ ہے کہ عمران خان کی بھی شاہ محمود کی بھی
बेल बनती है। बाबर साहब ये बताइएगा कि अगर आज आपकी ज़मानत, इमरान खान की ज़मानत हो जाती है या उनको अहकामात सादिर किए जाते हैं, तो बाकी केसेस में जिनमें 9 मई का वाक़या है, बाकी चीज़ों में यहाँ पर हमने देखा कि ज़मानत उनकी पेश नहीं हुई तो मुलतवी ख़त्म कर दी गई, उसका क्या करेंगे फिर अगर उसमें गिरफ्तारी होती है? वाक़यात का जिक्र ना किया करें, वाक़यात बहुत से जिनके मुल्ज़म, मैंने अदालत को बताया, मैंने कहा ये पुलिस बार बार हम कह रहे हैं, ये बिल्कुल सामने 2 फरलांग दूर एक बच्चे की माँ मारी गई, उसका बाप मारा गया, उसको पता ही नहीं है ये कत्ल हो गए हैं, वो एक माँ या बाप के हाथ से पानी की बोतल ले रहा है। सना खान तकदीस मशरिक़ कहाँ है? सना खान तकदीस मशरिक़ को लाओ, ये बच्चे, ये माएँ, ये बाप दिखलाओ, बुलाओ ना उनको, किधर हैं जो कहते हैं ये सेफ सिटी है। तो इसलिए ये सब ड्रामा है, कोई केस नहीं है इमरान खान के ख़िलाफ़, सब बहाना है। और इमरान खान था, इमरान खान है, इमरान खान ही होगा। पाकिस्तानियों के किस्मत में बदनसीबी ये होगी कि एक ऐसा भूखा कौवा जिसके भाई ने इस मुल्क के बदन से गोश्त खा लिया, अब वो हड्डियां खाने के लिए उसको लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पे लाएं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड अगर है तो जिनको बाकियों को जलसे की इजाज़त दे रहे हो, मुझे 2 ना जलसा मैं इस्लामाबाद में करना चाहता हूँ। मैं सड़क पे खड़ा हो जाऊँ तो उनके मुकाबले का जलसा वैसे ही हो जाएगा, मेरा शहर है। 2 ना जलसा, हम भी जलसा करें। ये लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में सदर ने अपना इख्तियार इस्तेमाल कर दिया है। बाकी इदारों को अगर इस रियासत का मज़ीद मजाक नहीं बनाना कि जी ये वो रियासत है, सुने ना आप ग्लोबल मीडिया, सुने आप पड़ोसी का मीडिया, आपको पता लगेगा। बल्कि आप मगरबी पड़ोसी का मीडिया सुने, वो क्या क्या आपकी बात उड़ रही है वहाँ पे। इस मुल्क के इज़्ज़त वाले लोग हैं, इनकी बेइज्जती मज़ीद ना करवाई जाए। इलेक्शन करें, इलेक्शन में आपने देख लिया कि इमरान हो या ना हो, मारेगा वही सबको।